سرکانچل سیزن 2 تانیہ تیر ناولز قسط نمبر 23۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اپنے پاؤں کو گھو رہا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کسی گہری سوچ میں ہے، جبکہ سر پہ بندھی پٹی، بکھرے بال، متفکر چہرہ اور کچھ الجھا سلجھا بکھرا ہوا سا حلیہ یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ معمول سے مختلف ہے۔ لائبہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ آج ہوا کافی خوشگوار تھی۔ اسے یہ ہوا مزید خوشگوار ضرور لگتی اگر تو اس کی طبیعت اچھی ہوتی۔ بے آرامی نے بخار کو مزید بڑھا دیا تھا اور وہ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں سے وہ جاتی تو وہ میڈیسن روک دیتا، جو بات فکر کی بن جاتی۔ تبھی اس نے اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو پس پشت ڈال کر حیدر کو اہمیت دی، اور وہ اس کے کمرے میں آئی تو ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں جو کہ اس کی پسند کی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پہلے سے ہی اس سے بھی زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ لائبہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پنک کلر کے کرتے اور وائٹ کیپری میں، وائٹ ہی دوپٹہ گلے میں لیے اور وائٹ کوٹ پہنے، بال ہمیشہ کی طرح ہلکے سے جوڑے میں قید کیے ہوئے تھی، جبکہ ملائی کی مانند دمکتے چہرے میں چہریاں سے گھلی ہوئی تھیں اور چہرے کی چمک غضبناک تھی۔ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ ہو سکتا تھا۔ لائبہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر کچھ فیل کر رہے ہیں تو بتائیں ہمیں، ہم ابھی ڈاکٹر کامران سے بات۔ لائبہ پلٹتی کہ حیدر کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ گئی۔ اس کی آواز وہیں تھم گئی اور وہ مڑ کر حیدر کو دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں نا؟ اس کا سوال لائبہ کو ہلا گیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے اس کی جانب دیکھتا رہا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ واقعی ٹھیک ہے وہ۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو طبیعت کا خراب ہونا عام بات ہے۔ لائبہ سنبھل کر بولی۔ ٹھیک ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں میرا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، میں کیا کر رہا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، اور سوالات کی بھونچار تھی جو اس کے پاس تھی۔ لائبہ اس کی جانب دیکھتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ یہ سب سوچے۔ ہلکا سا مسکرا دی، ماحول کی ثقافت کو کم کرنے لگی۔ حیدر ماتھے پہ تیوری ڈالے دیکھنے لگا۔ وہ اتنی اہم بات کر رہا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، بیمار لوگ ایسے سوال نہیں پوچھتے، اور جہاں تک ایکسیڈنٹ کی بات رہی تو آپ کو اس لیے نہیں یاد کیونکہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر آپ کو کیسے یاد رہتا کہ کیا ہوا؟ وہ جیسے اس کا مذاق بنانے لگی تاکہ وہ ان سوچوں سے نکلے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ حیدر نے گہرا سانس بھرتے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کوئی یہاں پریشان ہے اور خود مسکرا رہی ہو۔ اس نے ترچھی نظروں سے خوفی سے دیکھا۔ آپ کا اور ہمارا کوئی ہنسی مذاق کا تعلق نہیں، آپ کو دوائی دینے آئے تھے، پھر بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ ویسے آج آپ کی فیملی سے کوئی نہیں آیا۔ وہ اس کے لیے انجیکشن ریڈی کرتی پوچھنے لگی۔ ضرورت بھی نہیں ان لوگوں کی مجھے، ویسے بھی میں ان سب کی اتنی شدید توجہ کا عادی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر بولا اور لائبہ کو دوبارہ توجہ سے دیکھنے لگا۔ لائبہ نے ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ اس پنک ڈریس میں بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی، اوپر سے ڈرپ میں انجیکشن بھرتے ہوئے۔ وہ جھکی تو بالوں کی لٹیں آوارہ گردی کرتی اس کے چہرے پر جھکنے لگی۔ وہ ماہوس سا یہ نظارہ تک رہا تھا۔ اسے اب وہ خواب نہیں آتا تھا، وہ خواب سے نکل کے اس کے سامنے جو آ گئی تھی۔ حیدر مہو تھا اسے دیکھنے میں کہ اچانک ہی دروازہ کھول کر عریشہ نے اندر جھانکا۔ لائبہ ڈاکٹر کامران کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اور یو نو واٹ،
انہوں نے پہلے دن سے سب کو ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا ہے. پلیز پلیز ہوش میں رہنا. وہ ویسے سر نے تمہیں کہا تھا کہ تم ساری ڈیٹیلز دو گی، تو بھاگو اب نیچے. اسے اطلاع دے کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ لائبہ کے ہاتھوں میں اجلت آ گئی. ہیدر نے ناگواری سے یہ سب دیکھا. وہ گھبرا گئی تھی. کبھی اپنے شاپر سے ملواؤ. اس نے بات کا آغاز کیا. کیا مطلب؟ لائبہ کو سمجھ نہیں آئی. مطلب وہی جس کے نکاح میں ہو تم. وہ سڑتا ہوا بولا، جبکہ لائبہ ہلکا سا مسکرا دی. وہ بیمار ہیں آج کل، چڑچڑے سے رہتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں. ٹھیک ہو جائیں گے تو ضرور ملواؤں گی. وہ اطمینان سے کہہ کر حیدر کی جان تو سلگا گئی تھی، اوپر سے اجرت میں بھی تھی کہ وہاں سے وہ جانا چاہتی تھی. کل ہی ڈاکٹر کامران نے اسے اطلاع دی تھی، ان کا بیٹا ہاسپٹل جوائن کر رہا ہے. حیدر سنجیدہ سا ہو گیا. لائبہ نے اسے جیب بہت احتیاط سے لگائی اور وہ یوں ہی مسکراتی ہوئی پلٹ گئی. دروازے تک وہ پہنچی ہی تھی کہ حیدر کو اس کی بلا وجہ کی مسکراہٹ اور اس کے شوہر کے نام پر آگ بگولا ہوا تھا. اس کا ری ایکشن اس نے اپنے ہاتھ سے بڑی بے رحمی سے ٹرپ کھینچ کر دور پھینکتے ہوئے دبایا دیا. وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی. گیٹ آؤٹ. وہ رک کر اسے دیکھ رہی تھی، مگر حیدر کا دماغ خراب ہو چکا تھا. کچھ پہلے سے ہی تھا اور اب تو ایکسیڈنٹ کے بعد مزید ہو چکا تھا. آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. وہ دھاڑا اور اس سے پہلے کچھ اور چیز پھینکتا. لائبہ اس کا حکم مانتی باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے سے اس نے توڑ پھوڑ بھی شروع کر دی تھی. لائبہ وہاں سے جا نہیں سکتی تھی. وہ فکر مند تھی کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے. وہ ہمت کرتی دوبارہ کمرے میں آ گئی. کیوں آئی ہو تم یہاں؟ مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں سے؟ وہ چلایا. کس بات پہ غصہ آیا ہے آپ کو؟ وہ اس کے نزدیک جانے لگی. ڈاکٹر میری نظروں سے دور ہو جاؤ. وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھتا بولا. اچھا ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں. وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام گئی. حیدر نے اسے اسی الجھن بھری آنکھوں سے دیکھا جس نظروں سے اسے چھونے کے بعد ایک انجان سا احساس ہوتا تھا. لائبہ نے ہاتھ کھینچ لیا، جبکہ حیدر سر تھام گیا اور وہی ہاتھ جو لائبہ نے کھینچا تھا اس ہاتھ کو سختی سے جکڑ لیا. تم اپنے شوہر سے طلاق کب لوگی؟ کب تک میں تمہاری وجہ سے یوں سلگتا رہوں گا؟ جواب دو. آنکھوں میں آنکھیں گاڑی وہ اسے اپنے نزدیک کھینچ کر بولا تھا. لائبہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی. لبوں پر فکر ڈل گیا. ڈاکٹر مجھے جواب چاہیے. وہ اسے جھنجھوڑ گیا. جب آپ کہیں گے. آہستگی سے وہ کہہ گئی اور حیدر جسے تھم گیا. حیرانگی تھی آنکھوں میں، جیسے شعلے اڑاتی آگ پر کس نے ہلکی پھلکی پانی کی پھوار کر دی تھی. وہ اس کے بازو جس سخت گرفت سے تھامے ہوئے تھے، اچانک اس کے بازو پہ گرفت ڈھیلی ہوگی. یہ لائبہ یہ جانتی تھی کہ اس نے کس شدت اور جنون سے اس کے بازوؤں کو جگڑا ہوا تھا اور لائبہ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی. حیدر کا تناؤ کم ہوا تو مزاج بھی ڈھیلے ہو گئے. سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی جھکی جھکی بھیگی پلکوں کو دیکھتے وہ سوال کرنے لگا، جبکہ لائبہ نے سر ہلا دیا. وہ جیسے مسرور سا ہو گیا. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا. تم میری دوا ہو.
تم میرے ساتھ رہو گی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں تم کسی اور کی ہو، خون کھولتا ہے میرا، تم مجھ پہ رحم کھاؤ، اس شخص سے آزاد ہو کر بس میری ہو جاؤ۔ وہ آہستگی سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال گیا۔ لائبہ بے ساختہ کانپ اٹھی، جبکہ اس کے وجود کی مدھم مدھم کپ کپاہٹ حیدر کو محسوس ہو رہی تھی۔ لائبہ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی وہ نظریں اٹھا کے اس کو سن سکے۔ وہ الفاظ جنہیں سننے کے لیے کان ترستے رہے، وہ الفاظ وہ سن لے، آج اس کی آنکھوں میں دیکھ لے کہ لائبہ ہی کے لیے کتنا بے چین تھا وہ۔ اب ہم جائیں؟ وہ مدھم آواز میں سر جھکائے بول رہی تھی۔ حیدر ایک دم ذرا چونکا۔ تم بیمار ہو؟ پہلو میں ہیٹ سی محسوس ہوئی تو اس نے سوال کیا۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہم بہت دنوں سے بیمار ہیں، آپ نے توجہ آج دی ہے؟ وہ افسوس کرنے لگی بیماری کی وجہ۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر شکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لائبہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، اور اچانک وہ اسی شک کو بھانپ گئی۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع کی تھی اس کا شوہر بیمار ہے، جبکہ وہ اب اس پر شک کر رہا تھا۔ آپ کی خدمت، وہ کہہ کر اس کے حصار سے نکل گئی۔ جاؤ مدیار، مجھے عجیب محبت کر بیٹھا ہوں میں بھی۔ وہ چڑ گیا۔ ویسے کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، ہم اپنے گھر نہیں گئے جب سے آپ نواب اس ہاسپٹل میں آئے ہیں۔ ایک دن آرام کی غرض سے گئے تھے تو معلوم ہوا اب دوائی نہیں لے رہے تو پھر آنا پڑا، بس شاید بے آرامی کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا جو کہ حیدر کو کچھ مطمئن کر گیا۔ یعنی تم اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی اور تمہاری شادی اس سے زبردستی ہوئی ہے؟ حیدر اس کی رضامندی سے یہ عکس کرنے لگا۔ لائبہ نے لمبا سانس کھینچا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں آپ، ہم چلتے ہیں، اور پلیز نرسوں کو تنگ مت کیا کریں۔ حیدر ہم پڑھتے بھی ہیں، پھر آپ کا بھی دھیان رکھتے ہیں، تھوڑا سا رحم ہم پر بھی کھا لیا کریں، وہ عاجز آتی بولی تھی۔ اور حیدر کو اس پر اتنا پیار آیا کہ اگر وہ اس کی مکمل ہوتی تو شاید ہی وہ اسے اس کمرے سے نکلنے دیتا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے جلد از جلد نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں جس طرح ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں وہ نکاح کے بغیر ممکن نہیں۔ گہری نگاہوں سے اسے تکتا وہ بولا، جبکہ لائبہ ایک دم بھاگ اٹھی۔ حیدر مسکرا کر دھپ سے بستر پہ گرا۔ وہ چاہتا تھا وہ مزید بیمار ہو جائے تاکہ اس ہاسپٹل سے کبھی نہ جا سکے۔ پاؤں جھنجھلاتے مدھم سے انگریزی دھن گنگناتے وہ جتنا خوش تھا شاید دنیا میں اتنا کوئی خوش ہو سکے۔ سر یہ رپورٹس ہیں، حیدر مرتضیٰ شارٹ میموری کیس ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہیں سکے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ 2-3 مہینے کی ریسنٹ میموری اسے بالکل یاد نہیں، اور پرانی باتیں یاد بھی ہیں تو وہ کسی کی مدد کے بنا وہ سب یاد نہیں کر پا رہا۔ اس کے علاوہ ہائی ایموشنز کا شکار ہے وہ۔ کمال کے ملازم نے حیدر کی رپورٹس جو کہ ہاسپٹل سے ہی اس سے ملی تھیں لا کر کمال کے سامنے رکھیں تو کمال ایک دم رپورٹس اٹھا کر پڑھنے لگا۔ واقعی وہ اور اس کا بیٹا ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔
جی سر، ایسا ہی ہے۔ ارسلان مرتضیٰ اس بات کو رویل نہیں کرنا چاہتا۔ میڈیا میں یہ بات کھلی تو اس کے بیٹے کی پوزیشن برباد ہو جائے گی۔ ملازم ہنسا۔ کمال کے چہرے پہ بھی خباثت سے بھرپور مسکراہٹ اٹھی۔ تو کرو نا برباد، اس کی ریپوٹیشن اتنی برباد کر دو کہ وہ پاگل ہو جائے۔ یہ ہیڈ لائنز ہر چینل پر ہونی چاہیے۔ ملک کا جانا مانا بیرسٹر، قابل، عقل مند، ذہانت سے بھرپور، سب سے مہنگا وکیل حیدر مرتضیٰ ایکسیڈنٹ کے بعد پاگل ہو گئے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ایک قیمتی شخص کو کھو دیا۔ درخواست ہے پاگل خانے والوں سے کہ وہ انہیں جلد سے صحت یاب کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے ہیڈ لائنز دی تو اس کا بیٹا ہنسنے لگا۔ بٹ ڈیڈ، وہ پاگل نہیں ہوا ہے، اسے پاگل کرنا ہے، کیونکہ شیر زخمی ہونے کے بعد زیادہ گہرا وار کرتا ہے۔ اسے اسی کے ہائی ایموشنز میں ایسا الجھاؤ کہ وہ خود کو پاگل تصور کرے، وہ جوش میں آئے اور ایسی حرکات کرے کہ سیدھا جیل جائے، تاکہ اس کے پیچھے سے یہ تمام کیسز جو تمہارے خلاف کھڑے ہیں میں بند کرا دوں۔ اور سلار مرتضیٰ اپنی اولاد کی زندگی کی بھیک مانگنے مجھ تک آئے۔ وہ انتقامی لہجے میں بولا اور اس کا بیٹا سب سمجھتے ہوئے گردن ہلا گیا۔ اور آپ کا کیس بھی تو بند ہونا چاہیے، آخر کب تک یہ تلوار یوں ہی لٹکا کر پھریں گے؟ اس نے کہا تو اس کا باپ سر ہلانے لگا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ تو یونیورسٹی آنے کا میڈم نے سوچ ہی لیا؟ رخسانے کی جانب دیکھتے عائشہ نے سوال کیا۔ ہاں سوچ لیا، وہ خوشی سے بولی۔ ایک منٹ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ رخسانے میڈم اتنا خوش یونیورسٹی آنے پر؟ عائشہ حیران ہوئی۔ ہاں زار نے بائی فورس بھیجا ہے، بٹ اٹس اوکے، مڈ ٹرم سٹارٹس ہونے والے ہیں ویسے بھی۔ وہ کتابیں نکالتی بولی، کہیں اس بار ٹاپ کرنے کا تو ارادہ نہیں؟ اس کے منہ سے زریاب کا نام سن کر الگ ہی جلن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ رخسانے ہنس دی۔ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اچھا مجھے پریویس ٹیسٹ دینا۔ اس نے مانگے۔ کینٹین نہیں جانا کیا؟ عائشہ نے اس کا ذہن ہٹانا چاہا۔ نہیں ابھی موڈ نہیں، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، جبکہ عائشہ نے سر جھٹکا اور اس کے پاس ہی اٹھ گئی۔ رخسانے تمہاری یہ اطمینان بھری مسکراہٹ اب میرے چہرے کا حصہ بنے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ رخسانے جوش میں زریاب کو سرپرائز کر دینا چاہتی تھی۔ اس بار واقعی ٹاپ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کل سے پیپر شروع ہو جاتے اور اس کا سارا فوکس اب پڑھائی پر تھا۔ ماما، اب مامو جان سے بات کریں، مجھ میں کیا کمی ہے جو وہ اختلاف کر رہے ہیں؟ مجھے نور پسند ہے۔ پاگل ہو گئے ہو ایان، کتنی بڑی ہے وہ تم سے؟ وہ سخت برہم ہوئی۔ ماما محبت کے آگے عمر بھی دیکھی جاتی ہے کیا؟ وہ حیرانگی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ہاں، پاکستان میں دیکھی جاتی ہے۔ یہ تمہارے ملک کی طرح ملک نہیں ہے جہاں لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لیں۔ یہاں وہی سب ہوتا ہے جو ماں باپ چاہتے ہیں، اور لڑکیاں یہاں ماں باپ کی اجازت کے بنا سر بھی اٹھا نہیں سکتی۔ اور تم یہ چاہتے ہو کہ نور تمہارے لیے
تمہارے حق میں فیصلہ کرے۔ اسے اپنا باپ بہت عزیز ہے، جبکہ تم کل کے آئے لڑکے ہو۔ امل نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ فضول باتیں ہیں یہ، محبت ہوتی ہے۔ محبت کے درمیان یہ پاکستان اور آسٹریلیا کا کوئی کھیل نہیں ہے۔ آپ بھی مجھے بیوقوف سمجھ رہی ہیں، لیکن میں ہونے نہیں دوں گا یہ سب۔ میں ماموں جان سے خود بات کروں گا، نور سے کروں گا، وہ مان جائے گی۔ اپنی بات کہتے ہوئے بھی اسے یہ بے اعتباری تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مانے گی۔ لیکن عارض کا رد عمل دیکھ کر وہ زندگی میں پہلی بار متفق تھا۔ اسے لگا تھا شادی کر لینا، محبت کر لینا اتنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن محبت کرنا واقعی مشکل نہیں، لیکن محبت کو حاصل کر لینا بہت مشکل تھا۔ وہ ماں کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ ایان رک جاؤ، مت کرو یہ سب، امل نے پیچھے سے اسے آواز لگائی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور اوپر نور کے کمرے کی جانب آ گیا، بنا دروازہ بجائے بغیر اجازت طلب کرے۔ وہ نور کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نور اپنی الماری کھولے کھڑی تھی۔ ایان نے اندر قدم رکھتے ہی دروازہ بند کر دیا اور نور ایک دم پلٹی۔ بال کھلے تھے اس کے۔ وہ سکون سے شاور لینے جانے کا سوچتی کبرڈ کے پاس کھڑی کپڑے دیکھ رہی تھی کہ آندھی طوفان کی طرح وہ کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ ایان، وہ حیران رہ گئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اور دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ نور پریشانی سے دروازے کی جانب بڑھتی کہ ایان نے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ نور، میرے ساتھ یہ سب مت کرو، ایک بار ماموں سے بات کرو۔ یار کیا مسئلہ ہے مجھ میں واقعی تم سے محبت۔ ایک دم ہی نور کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ کیا محبت؟ وہ چیخی۔ میرے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر گئے۔ تم یہ باتیں مجھے بتا رہے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا، میرے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے تم میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ غصے سے چیخی، جبکہ ایان اس کے سامنے ساکت کھڑا رہ گیا۔ ارے بھائی، نہیں ہے مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ۔ میں ایک میچور آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تم میرے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے۔ ایان، یہ بات تمہیں خود سمجھنی ہوگی۔ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری محبت، بھاڑ میں گئی تمہاری محبت۔ اچار ڈالوں اس محبت کا جب مجھے کرنی ہی نہیں تم سے شادی۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی، دفع ہو جاؤ ایان، اور خدا کے واسطے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے، نفرت ہو گئی ہے تم سے۔ وہ اسے اپنے کمرے سے باہر دھکیل گئی۔ امل نیچے کھڑی اپنے بیٹے کی حالت سے پریشان یہ منظر دیکھنے لگی، جبکہ نور نے اس کے منہ پر ہی دروازہ دے کر مارا۔ وہ اپنے باپ کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایان جبکہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ زندگی میں جب وہ سیریس ہوا تو اس کی سنجیدگی کو امیچور کا نام دے دیا گیا۔ اس وقت اس کی حالت بہت بری تھی۔ بامشکل سانس لیتے وہ پلٹا تو سیدھا ماں کی نظروں سے نظریں جا ملی اور وہ نظریں چرا کر باہر نکل گیا۔